کیا اللہ جان بوجھ کر لارج نمبر آف پیپل کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ ڈز اللہ پرپسلی wants to put a large number of people in hell? نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ الذاریات میں ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی ہے۔ ایک حدیث قدسی سے مفہوم ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تونگری سے پر کر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا۔ عبادت کا لفظ انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو سب سے عظیم ہو، اور ایسی ذات صرف ذات الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں جن اور انسان ہی ہیں جن میں نیکی اور بدی کا مادہ رکھ دیا گیا۔ وہ جو روش چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اس کے برعکس فرشتے آزمائش سے عاری ہیں، جو انہیں حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ حیوانات، چرند پرند صرف بھوک مٹانا اور نسل بڑھانا جانتے ہیں۔ بطور انسان یہ ہمارے اختیار میں رکھا گیا کہ ہم اپنی پیدائش کا مقصد یعنی خدا کی بندگی اختیار کرتے ہیں یا پھر اس کے بتائے ہوئے راستے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال کسی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا جب اس کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بڑی تعداد میں انسان جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے پر سوال نہیں اٹھاتا؟ کیا اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر انسانوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین اور انوکھی قسم کی مخلوق ہے۔ دوسری مخلوقات سب کچھ کرتی ہیں خدا کی مرضی کے مطابق، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چرند پرند، وحشی جانور ہیں، درخت ہیں یا فرشتے، وہ سب مسلمان ہیں اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر چھوڑ چکے ہیں۔ جن اور انسان ایسی مخلوقات ہیں جن کے پاس اپنی مرضی پر چلنے کی طاقت ہے۔ یہ چاہیں تو خدا کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق چل سکتے ہیں، چاہے تو اس کی مرضی کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اب اگر اختیار ملنے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ اگر وہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے تو وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہے، اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جانے کا اختیار نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ 100%, whether it be the trees, whether it be the stars, whether it be the sun, whether it be the animals, whether it be the birds, all of them are Muslim. They submit the will to Allah. Allah created two creations, the jinn and the men, the jinn and the human being. And the human being is a superior creation that they have a free will of their own. They can either obey Allah or they can disobey Allah. Now after free will is given, if a person obeys the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, obeys and follows the Qur'an and the Sahih Hadith, he is far superior than a person who has no free will and he obeys the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. So a human being who has a choice of his own, has a free will to obey or disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and then if he follows the commandment of Allah, he is higher even than the angels. For the angels have no free will to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جب کوئی چیز اعلیٰ معیار کی بن جاتی ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانس بھی کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 10ویں جماعت کے امتحان میں بیٹھیں تو زیادہ تر طلبہ پاس ہو جاتے ہیں، جب آپ بیچلر ڈگری کرتے ہیں تو تب بھی زیادہ تر پاس ہو جاتے ہیں، مگر یہ تعداد میٹرک سے کم ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ میڈیکل کی ڈگری لینے جائیں تو پاس ہونے والوں کی تعداد بیچلر ڈگری میں پاس ہونے والوں سے نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔ When you go to bachelor degree, yet most of them passed, but lesser as compared to 10th standard. If you appear for an MBBS degree, the percentage of passing the exam is lesser than people passing the bachelors in arts or in science. If you go for MD or DM, that's the doctorate of medicine, again the percent of people who pass is less than the percent of people who fail, because it's a very difficult examination. So here also this is the test that we are undergoing, and Allah subhanahu wa ta'ala has given a free will. It is not Allah who's purposely putting them in Jahannam, He's giving them the option. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, and He says that you ask for forgiveness, I'll forgive you. And Ramadan is one of the months. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ہمیں
دوزخ میں نہیں ڈال رہا، وہ ہمیں ایک آپشن دے رہا ہے کہ تمہارے پاس اپنی مرضی پر چلنے کا اختیار بھی ہے اور میری مرضی پر چلنے کا اختیار بھی ہے۔ جس راہ پر چلنا چاہتے ہو نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اگر آپ کوئی بھی گناہ کر دیں، اگر معافی مانگیں اور توبہ کریں تو انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ مگر ہم انسان ناشکرے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا اور وہی کامیاب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشے کی جگہ ہے اور کچھ نہیں، ہمیں اس سے دامن بچا کر نکلنا ہے۔ If you ask for forgiveness and if you repent, inshallah, Allah will forgive you. But we, human beings, we are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. We do a mistake, we ask for forgiveness, Allah forgives us, and we go back to the sin. So this is the test we are undergoing, as Allah says in the Qur'an in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 85, that kullu nafsin zaqatul maut. Every soul shall have a taste of death. And only those who are successful, who achieve the objectives of the life, is those who enter Jannah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس کو پاس کرنے پر توجہ دینا چاہیے۔ ذرا سوچیں کہ ہم میڈیکل کا امتحان دے رہے ہیں، ایک شخص غلط جواب لکھ دیتا ہے تو آپ ٹیچر سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ پاس کر دے گا۔ اگر ٹیچر ایسے طالب علم کو پاس کرے گا تو وہ پاس ہو کر غلط آپریشن کر کے جانے ہی لے گا۔ ہمیں رولز کی پیروی کرنی ہے اور احکامات پر چل کر جنت میں پہنچنا ہے، تبھی ہم خود کو کامیاب تصور کریں گے، ورنہ جہنم میں پہنچنے تو ناکام کہلائیں گے۔ This life is nothing but mere play and amusement. Allah says in Surah Mulk chapter number 67 verse number 2, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. It is Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. Allah is most merciful, He is very kind. We are a unique creation, one of the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We are undergoing a test. Imagine if in an examination, in a medical examination, a person writes the wrong answer. You can't expect the teacher to say, oh, I'm merciful, I will pass you. If the teacher passes the people in the medical examination, what will they do? When they pass, instead of treating the patient, they will start killing them. So you have to follow the rule. Even though you're merciful, you have to see what the result of the test are, and based on that test, if you pass, you go to Jannah. If you fail, you go to Jannah. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔